बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कोई व्लॉग नहीं बनाने वाला, आज मैं आपको कुछ और दिखाने वाला हूँ। आज की ये वीडियो बाकी वीडियो की तरह बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये वीडियो व्लॉगिंग पे तो नहीं है, लेकिन ये किसी और हवाले से है। आज जो मेरे साथ ये शख्सियत देख रहे हैं, ये मेरे बचपन के दोस्त हैं, रिजवान शारिक। ये IT की फील्ड से हैं और जो ये टेक पे वीडियोस बनाते हैं और मुकम्मल रिसर्च करते हैं। ये उस रिसर्च के हवाले से मेरे पास आए थे। अब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी ये इंफॉर्मेशन के साथ साथ ये वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ और ये चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ, तो उसमें ये फ़ायदा होगा कि आपको भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। दोस्तों, बात ये है कि दुनिया डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है। अगर देखा जाए तो अगले 10 या 20 साल के बाद आपके पास जो करेंसी नोट हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। अगर अभी भी देखा जाए तो हमारी ज़राअत वो भी डिजिटल हो गई है। चाइना में स्प्रे करने के लिए ड्रोन इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ऐसा ऐसा दुनिया जो है डिजिटल होती जा रही है। तो इस हवाले से इन्होंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी क्रिप्टो करेंसी के हवाले से। तो ये मुझसे इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे थे, उसकी मेरे पास आए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक सेटिंग की एक वीडियो बना ली जाए और आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए, ताकि आप लोगों की इंफॉर्मेशन में भी इजाफा हो। मेरे ख्याल में ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन मेरा आपको मशवरा है कि ये वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो दूसरी बात ये कि कहा जाता है कि बेवकूफ़ वो नहीं होता जो गलती करता है, बेवकूफ़ वो होता है जो गलती करके भी नहीं सीखता, और अक्लमंद वो होता है जो गलती करके सीख जाता है। और उससे बड़ा अक्लमंद वो होता है जो दूसरे की गलती से, जो दूसरे के नुकसान से फायदा उठा के सबक हासिल करता है। तो आज की ये वीडियो इसी टॉपिक पे है। इसी तरह की बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये जो नीचे बेल आइकॉन नजर आ रहा है इसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब बढ़ते हैं रिजवान की तरफ, और इनके क्या क्वेश्चन थे ये वो चीजें पूछते हैं, और वो चीजें साथ साथ मैं आप लोगों से भी शेयर करता रहूंगा। तो सबसे पहले तो मैं रिजवान से ये कहूंगा कि मैंने इनका मुख्तसर तारुफ तो करवाया, ये अपना तारुफ करवा दें, और बाकी ये जो चीजें मुझसे डिस्कस करना चाह रहे थे वो भी बताएं कि वो क्या चीजें हैं, ताकि वो सारी चीजें मैं आपके सामने बता सकूं और आपकी इंफॉर्मेशन में भी इजाफा हो। अस्सलाम वालेकुम, हेलो व्यूअर्स। मैं और तसव्वुर फ्रेंड्स भी हैं, और बेसिकली हमारी जो फील्ड है वो एक है। इसकी जितनी भी व्लॉग्स हैं उनमें किसी में भी आपने ये नहीं सुना होगा कि इसने ये हवाला दिया हो कि ये बेसिकली ही इज आईटी प्रोफेशनल। तो मैं कुछ अर्सा पहले मैंने एक वीडियो दी थी क्रिप्टो करेंसी पे, और उसी से रिलेटेड उसकी जो नेक्स्ट एपिसोड है वो थी हाउ वी कैन इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसी। और सेकेंडली ये कि उसी की सेकेंड केस जो थी वो ये थी कि हम क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। सो ही नोज सम ट्रिक्स। इसने काफी अर्सा इस पे काम भी किया है, इन्वेस्टमेंट भी की है। और फिर जो सबसे बड़ा मसला आता है इन्वेस्टमेंट में, जो पाकिस्तान से हम क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, या हम ट्रेडिंग कंपनीज जो हैं उनमें जब इन्वेस्ट करते हैं, तो जो हमारी करेंसी है वो हम यहाँ से पेमेंट करते कैसे हैं, क्योंकि ब्रोकर्स जितने भी हैं वो सारे फॉरेन में हैं, वो सारे फॉरेनर हैं, अमेरिका, यूके, सारे वहाँ यूरोपियन रीजन में हैं। तो यहाँ से हम पेमेंट भेजते कैसे हैं, और हमें जो प्रॉफिट आता है वो हम लेते कैसे हैं। सेकेंडली ये कि जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है, फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में बहुत सारी आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी, बहुत सारे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है, बिकॉज इनका उसमें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो उस हवाले से मुझे इनसे कुछ जानना था कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में ये डिटेल से बताएंगे कि क्या वो वाकई ओरिजिनल है, वो सही है, या क्या वो स्कैम है। तो तसव्वुर भाई, सबसे पहला सवाल जो मुझसे बहुत सारे दोस्त पूछते हैं वो ये है, क्योंकि आपको बहुत माशाल्लाह इसमें एक्सपीरियंस है, कि जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है, यहाँ पे भी आपको पता है इंस्टीट्यूट बने हुए हैं कि हाँ फॉरेक्स ट्रेडिंग में हम कैसे ट्रेडिंग करें, और शेयर कैसे करें, इन्वेस्ट कैसे करें, और फिर वीडियोस भी बहुत सारी हैं। तो आपका तो चूंकि माशाल्लाह इसमें बहुत एक्सपीरियंस है, तो काइंडली ये गाइड करें कि ये इसमें कैसे इन्वेस्टमेंट होती है, प्रॉफिट कैसे आ सकता है, क्या वाकई ये सही भी है कि नहीं, क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, या ये कोई स्कैम है।
جی بالکل، آپ کے کافی سارے کوشچن ہوں گے اکٹھے، میں تفصیلاً ان کا جواب دیتا ہوں اور ساری چیزیں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے دوستو کہ فارکس ٹریڈنگ ایک انٹرنیشنل ایکسچینج ہے، جس میں کموڈیٹی بھی ہوتی ہے، جس میں کرنسی بھی ہوتی ہے، اس ساری چیزوں میں آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہوتی کیسے ہے، یہ ساری چیزیں میں آپ کو آہستہ آہستہ اس ویڈیو میں بتانے کی کوشش کروں گا، اور جو چیز رضوان نے مجھ سے جو سوالات پوچھے ہیں ان کو میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو سب سے پہلے تو طریقہ کار یہ ہے، جب آپ فارکس ٹریڈنگ میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو فارکس وہاں پہ ایک بروکر ہوتا ہے۔ بروکر مین ایک پرسن نہیں ہوتا، بروکر کا مطلب ہوتا ہے ایک پوری کمپنی ہوتی ہے، وہ اس ایکسچینج میں رجسٹر ہوتی ہے۔ اس کے ذریعے آپ اپنا آن لائن اکاؤنٹ کھولتے ہیں۔ وہ آن لائن اکاؤنٹ کھولنا بہت ایزی ہے، جب اپنے آپ سسٹم پہ جاتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے، جب وہاں پہ لاگ ان کرتے ہیں اکاؤنٹ بن جاتا ہے، کچھ تھوڑے بہت جو ڈاکومنٹس وہ مانگتے ہیں وہاں پہ ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو جاتا ہے، سمپل۔ اس کے بعد آپ اس میں آپشن ہوتی ہیں کہ آپ کون سی کرنسی میں آپ اس میں اکاؤنٹ کھولنا چاہتے ہیں، تو وہاں پہ آپشن ہوتی ہیں، اس میں آپشن ہوتی ہیں آپ یو ایس ڈی میں کھولنا چاہتے ہیں، جی بی میں کھولنا چاہتے ہیں، یورو میں کھولنا چاہتے ہیں، واٹ ایور، وہاں پہ کافی ساری آپشن ہوتی ہیں، لیکن پاک روپیز کی آپشن نہیں ہوتی وہاں پہ۔ ٹھیک ہو گیا، آپ کا اکاؤنٹ کھل گیا، اب آتا ہے پروسیس ڈپازٹ کا۔ تو اگر بات کی جائے پاکستان کے حوالے سے، تو پاکستان میں کوئی کنسیپٹ نہیں ہے یہاں پہ اس کا ڈپازٹ کرنے کا، کوئی طریقہ کار نہیں ہے لیگل، کیونکہ ہماری گورنمنٹ کے پاس ان کا کوئی آپشن ہی نہیں ہے، ان کا کوئی نام نہیں ہے، یہاں پہ کوئی ان کا آفس نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ کہ یہاں پہ یہ لوگ کوئی ٹیکس نہیں دیتے، یہ جو بروکر ہیں یہ سارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ساری چیز جو بھی آپ پیسہ بھیجتے ہیں یہ باہر چلا جاتا ہے، اور یہ ہماری گورنمنٹ کو کوئی ٹیکس بھی نہیں دیتے۔ تو اس کے باوجود جیسا کہ ہم نے تھمبنیل میں بھی بتایا کہ ہم روزانہ ہمارے لاکھوں ڈالرز جو ہیں وہ باہر جا رہے ہیں، جس کا پتہ ہماری گورنمنٹ کو بھی نہیں ہے۔ ہماری گورنمنٹ منی لانڈرنگ کو روکنا چاہتی ہے اور بہت ساری چیزوں کو روکنا چاہتی ہے، لیکن وہ لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا یہاں پہ آفس نہیں ہے، کوئی طریقہ کار نہیں ہے، اور سارے پیسے باہر چلے جاتے ہیں۔ تو اب سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ یہ لوگ جو پاکستان میں بیٹھ کے فارکس ٹریڈنگ کر رہے ہیں، یہ وہاں پہ پیسہ کیسے بھیجتے ہیں؟ تو ان کے پاس کوئی لیگل وے تو ہے نہیں، اب یہ ان لیگل وے سے بھیجتے ہیں۔ ایک بندہ پرانا بیٹھا ہوا ہے، وہ اس سے ڈیجیٹل ڈالرز لے لیں گے اور اپنے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کر لیں گے۔ دوسرا ایک سب سے جو پرانا طریقہ کار ہے اور پوری دنیا میں تو ہو رہا ہے، وہ ہے سکرل بینک کے تھرو۔ سکرل ایک ڈیجیٹل بینک ہے امریکہ کا، اس میں آپ پیسے ڈپازٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ چیز وہاں پہ آگے اپنے اکاؤنٹ میں بھیج دیتے ہیں۔ اب رضوان کا سوال یہ تھا کہ آپ اس میں پروفٹ کر سکتے ہیں، تو میرا جو ایکسپیرینس ہے، جو چیز میں نے سیکھی ہے یہاں پہ، میں نے بہت ٹائم لگایا، میں نے اس پہ کو بہت ٹائم دیا، میں نے اپنے پروفیشن کو یوز کیا، میں نے آئی ٹی کو یوز کیا، میں نے ہر چیز کو میں نے اپنا اس پہ ٹائم لگایا۔ تو میں نے جو چیز سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس میں کبھی بھی پیسہ نہیں کما سکتے۔ اس کی ریزنز کیا ہیں، اس کی کیا ریزنز ہیں، وہ بھی میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک بروکر آپ کو کہتا ہے کہ آپ اس میں $10 بھی ڈپازٹ کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ $10 ڈپازٹ کریں گے اور اس کے بعد اسے ارننگ سٹارٹ ہو جائے گی۔ ایسا بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ جو فارکس ٹریڈنگ کی مارکیٹ ہے، یہ ڈیلی $6 ٹریلین کا بزنس کرتی ہے۔ $6 ٹریلین کی مارکیٹ میں آپ $10 لے کے جائیں گے اور کبھی بھی آپ بزنس نہیں کر سکتے۔ دوسری اس کی ریزن کیا ہے، وہ $10 کیوں الاؤ کرتے ہیں آپ کو ڈپازٹ کرنے کا؟ وہ $10 اس وجہ سے کرتے ہیں کہ آپ $10 انویسٹ کریں گے، آپ کو لالچ پڑے گا، آپ اگلی دفعہ $100 لے کے آئیں گے۔ $100 جب آپ گنوا چکیں گے تو پھر آپ کا کانفیڈنس بڑھ جائے گا، نہیں اگلی دفعہ میں پھر اس میں سے نکالوں گا، میں نے جو گوائے ہیں وہ نکالوں گا۔ ان گوائے ہوئے $100 کو نکالنے کے لیے آپ $1000 لگائیں گے اور وہ $1000 بھی گنوا دیں گے۔ پھر ان $1000 کو نکالنے کے لیے آپ $2000 لگائیں گے، اور اسی طرح آپ اپنی جمع پونجی آپ کے ہاتھوں سے نکلتی جائے گی۔ تو یہ چیز ہے، اس کے بعد آپ کی جمع پونجی ختم ہو جائے گی، اور اس جمع پونجی کو واپس لانے کے لیے آپ اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے پیسے مانگیں گے اور اس میں لگائیں گے، اور لگا رہے ہیں میرے نوجوان بہت سارے جو ہیں وہ یہاں پہ لگا رہے ہیں، اور اسی طرح سے اپنی جمع پونجی گنوا رہے ہیں۔ ہماری گورنمنٹ کو اس چیز کا ابھی تک شاید علم ہی نہیں ہے، اور اگر علم ہے بھی تو وہ روک نہیں پا رہے۔ اچھا، یہ تصور بھائی اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو فارکس ٹریڈنگ کیونکہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں، مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ ہمیں الاؤ ہو،
لیکن اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آپ کی معلومات کیا ہیں؟ کیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، آپ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو جب آپ بروکر کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پہ آپشن ہوتی ہے اسلامک اکاؤنٹ کی، تو وہاں پہ آپ کو آپشن تو مل جاتی ہے، لیکن جو چیز میں نے سمجھی ہے اور جو مجھے لگتی ہے کہ وہ بالکل بھی یہ حلال نہیں ہے۔ نہ میں کوئی عالم ہوں، نہ میں کوئی ایک عام سا میں مسلمان ہوں، اور میں یہ چیزیں نہیں جانتا۔ اور دوسری چیز یہ کہ یہ اتنا ایڈوانس لیول کی یہ ٹیکنالوجی ہے، یہ چیزیں ہیں کہ ہمارے بہت سارے علماء اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ جو چند ایک نے جنہوں نے اس کے بارے میں فتویٰ دیا بھی ہے حلال ہونے کا، میں ان سے کوئی ڈیبیٹ تو نہیں کرنا چاہتا، میں اس بحث میں تو نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن میں یہی کہوں گا کہ وہ پہلے خود اس چیز کو کریں، دیکھیں، اور اس کے بعد اگر وہ فتویٰ دیں تو میں مان لوں گا۔ لیکن نہیں ہے، اگر آپ طارق جمیل صاحب کے پاس جاتے ہیں، ان سے جا کے پوچھتے ہیں کہ فوریکس ٹریڈنگ حرام ہے یا حلال ہے، تو میرے خیال میں طارق جمیل صاحب کیسے اس کو ایکسپلین کر پائیں گے جب ان کو اس چیز کا خود سے نہیں علم ہوگا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ دوسری چیز، یہاں سے اسی ویڈیو کے اندر میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ چیز حرام ہے۔ ان کا اپنا ایک ڈیجیٹل بینک جو ہے وہ اس کو بتا رہا ہے کہ یہ گیمبلنگ ہے، یعنی جوا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جب آپ سیکرل بینک کے پاس جاتے ہیں، ڈیجیٹل ہے وہ بھی، آن لائن اپنے ماسٹر کارڈ کے تھرو اس میں پیمنٹ ڈپوزٹ کرتے ہیں، اور وہ پیمنٹ ڈپوزٹ تو ہو جاتی ہے، لیکن آپ کسی فوریکس ٹریڈنگ کے بروکر کو وہ پیمنٹ دینا چاہتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ پیمنٹ آپ اس بروکر کو نہیں دے سکتے کیونکہ یہ گیمبلنگ منی نہیں ہے۔ اب اسی چیز پہ ریسرچ کرتے ہوئے میں نے یہ چیز ڈھونڈی ہے، میں نے امریکہ کا جو بہت بڑا ڈیجیٹل بینک ہے سیکرل بینک، اس کا میں نے لوپ ہول ڈھونڈ لیا۔ میں نے سب سے پہلے جب میں نے اس پہ کرتا رہا، میں نے $10 ڈپوزٹ کیے، اور انہی $10 کو وہ جب کہتا تھا کہ یہ گیمبلنگ منی ہے نہیں ہے آپ کی، تو میں نے اسی کو ٹرانسفر کر لیا دوبارہ۔ بینک آپ کو ثابت کر دے گا یہ گیمبلنگ ہے، یہ جوا ہے۔ عقل مند انسان جو ہوتا ہے وہ غلطی تو کرتا ہے، لیکن اس غلطی سے سبق سیکھتا ہے۔ اگر آپ نے یہ غلطی کر لی ہوئی ہے تو اس غلطی سے سبق سیکھیں۔ اگر آپ اس چیز میں، اس فیلڈ میں، اس مارکیٹ سے پیسہ کمانے کے لیے آ رہے ہیں تو دوسروں سے سبق سیکھیں۔ اس میں جو 90% لوگ ہیں، جو 90% لوگ ہیں وہ اپنے پیسے گنوا دیتے ہیں، وہ اپنی جمع پونجی گنوا دیتے ہیں۔ جب آپ کسی بروکر کے پاس اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو اسی کی سائڈ کے اوپر بہت بڑا سا ڈسکلیمر لکھا ہوتا ہے کہ آپ اس میں وہی پیسے انویسٹ کریں جو آپ گنوانے کی شکت رکھتے ہیں، جو آپ کے پاس ایکسٹرا ہیں۔ دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے۔ اب اس میں جو بروکر ہوتا ہے وہ خالی بروکر نہیں ہوتا، اس بروکر کے آگے پوری ٹیم ہوتی ہے، اس بروکر نے آگے سب بروکرز رکھے ہوتے ہیں، آپ کے ارد گرد بہت سارے سب بروکرز بیٹھے ہیں جن کا آپ کو پتہ بھی نہیں ہے۔ یوٹیوب کے اوپر آپ کو سکھانے کے نام پہ ان کے سب بروکر بیٹھے ہیں، انہوں نے چینل بنائے ہوئی ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم آپ کو فوریکس ٹریڈنگ سکھائیں گے۔ وہ اسی طرح گھیریں گے، پھر اپنے لنک کے ذریعے آپ کو آپ کا اکاؤنٹ، آپ اس پہ اکاؤنٹ کھولیں گے ان کے پاس، اور اسی سے ان کو لائف ٹائم جب بھی آپ ڈپوزٹ کریں گے ان کو کمیشن جائے گا۔ تو یہ ان کے سب بروکر ہے، اور جب آپ اپنی جمع پونجی ہار جائیں گے، وہاں پہ لاس کر دیں گے، تو ان کا ایک ہی جواب ہوگا، یہ بہت بڑی ان ریگولیٹڈ مارکیٹ ہے، تو اس میں چانسز تھے گوانے کے، اس میں 90% لوگ پیسے گوا دیتے ہیں، اور ان کا آخر پہ یہی جواب ہوگا۔ اور یہ جو جواب ہے وہ پہلے آپ کو کبھی بھی نہیں بتائیں گے، وہ سبز باغ دکھائیں گے، آپ کو سبز باغ دکھا کے اس چیز میں لے آئیں، اور پھر آپ کے پاس واپسی کا کوئی رستہ نہیں ہوگا۔ اس میں نہ صرف اپنا ذاتی نقصان کریں گے بلکہ اپنے ملک کا بھی نقصان۔ ظفر بھائی، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جو دنیا ہے ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہی ہے، اور سیکنڈلی آپ نے کافی ایکسپلین کیا ہے کہ فوریکس ٹریڈنگ جو ہے وہ رسکی ہے، ٹھیک ہے، اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی گیمبلنگ ظاہر ہے وہ ہمیں الاؤ نہیں، ہم نہیں کر سکتے، تو یہ کائنڈلی تھوڑا سا دیکھیں جو ہے نا، اس میں یہ چیز ہے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، ان کے نیگیٹو پازیٹیو دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ میں نے اس میں یہ کہا ہے کہ اس کے جو اچھے پہلو ہیں وہ بہت کم ہیں۔ اس میں نے یہ آپ کو بتایا ہے کہ اس میں صرف 10% لوگ جو ہیں پیسہ کماتے ہیں، باقی 90% لوگ جو ہیں وہ پیسہ گروا دیتے ہیں۔ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جن بروکرز ہیں یہ ہمیشہ
अंडर डेवलप कंट्रीज या थर्ड वर्ल्ड जैसे हम हैं, इंडिया है, बांग्लादेश है, इनको टारगेट्स करती है। उनको टारगेट्स क्यों करते हैं ये लोग? इस वजह से टारगेट करते हैं कि यहाँ पे फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है। आपके पास इस 6 ट्रिलियन मार्केट में, 6 ट्रिलियन की मार्केट में आप $10 लेके एंटर हो जाते हैं। वहां पे आपके मनी मैनेजमेंट नहीं है, रजिस्टर रिवार्ड का पता नहीं है, आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है। इस वजह से आप अपनी जमा पूंजी गिनवा देते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये, दूसरी चीज ये है कि इसमें बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, वो भी आपसे फ्रॉड कर जाते हैं। उनका यहाँ पे सेटअप नहीं है। हमारे गवर्नमेंट के पास कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। लेकिन वो आपके पैसों से अपनी गवर्नमेंट को तो टैक्स दे रहे हैं, लेकिन जिस कंट्री से वो पैसे लेके जा रहे हैं उस गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं दे रहे। मैंने आपको ये भी बताया है कि देखें, और बहुत सारे जराए हैं डिजिटाइजेशन की, और बहुत सारे जराए हैं। आप अमेजोन पे बिजनेस कर सकते हैं, आप तराश, आपका अपना लोकल है पाकिस्तान का, यहाँ पे बिजनेस करें। और बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ फॉरेक्स नहीं है। और फॉरेक्स आज का नहीं है, फॉरेक्स बहुत पहले का, ये बहुत पहले का। लेकिन फिर भी आप करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल एजुकेशन होनी चाहिए। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है, तो आप इस पे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें आप मिनटों सेकंडों के अंदर आपने हजारों लाखों डॉलर जो है वो आप यहाँ पे गिनवा देते हैं। अच्छा, यहाँ पे तस्वर भाई हम ये भी व्यूअर्स को बताते चलें कि जैसे अभी यहाँ पे B4U कंपनी थी, इन्वेस्टमेंट कंपनी, इससे पहले भी बहुत से रहे हैं, NMN और B4U और ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स, डिफरेंट इस तरह की आती हैं। अब होता क्या है कि वो लोग यूजर्स को दिखाते हैं मोबाइल ऐप एंड्रॉइड में और वेबसाइट जिस पे यूजर का अकाउंट क्रिएट होता है, आपको डिजिट्स नजर आ रहे हैं, नंबर्स नजर आ रहे हैं कि आपकी जो है आपने जो पैसे पेमेंट दी हुई है उसके साथ आपको प्रॉफिट जो है वो ऐड हो रहा है। तो ये इट्स टोटली स्कैम, ये सब स्कैम होता है। तस्वर भाई भी आपको बता सकते हैं कि ये जो मोबाइल ऐप्स और ये जो वेबसाइट्स, इन पे जो फिगर्स दिखाने हैं, जो नंबर्स दिखाने हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। एक डेवलपर से आप कोई भी वेबसाइट बनवा सकते हैं, कोई भी मोबाइल ऐप बनवा सकते हैं और उसमें एक अकाउंट क्रिएट होगा, यूजर अकाउंट क्रिएट करेगा, यूजर को नजर आएगा कि मेरी इस पे, मैंने जिसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ मेरे तो बड़े डॉलर्स बन रहे हैं, बड़ी पेमेंट बन रही है। ये सब कुछ फेक होता है, इसका कोई एंड नहीं होता। तो सर भाई बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया।